اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے اسلام جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قبول کیا، اور لیکن اس کا اعلان جو ہے وہ آپ نے مکہ جب فتح ہوا تب آپ اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جنہوں نے مکہ فتح کے بعد اسلام قبول کیا اور جنہوں نے پہلے قبول کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا وہ درجے میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، یعنی سب سے اللہ نے حسن آخرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے ایمان قبول کرنے والے جنہوں نے ہجرت کرنے کا شرف حاصل کیا تو وہ برابر تو نہیں ہیں، ان کی شانیں بہت بلند ہیں، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ صحابہ، اور جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور جنگیں کی اور جو ہے وہ مہاجر بن کر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، ان کی شانوں میں فرق ہے۔ لیکن شرف صحابیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ان کی شان میں کوئی حدیث بھی نہ ہوتی، ابھی میں حدیثیں بھی پیش کروں گا آپ کی شان میں، لیکن اگر کوئی حدیث بھی نہ ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یہ شرف صحابیت یہ بہت بڑا شرف ہے۔ کائنات کی بڑی سے بڑی نیکی بھی کو بندہ کر لے تو وہ شرف صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی جو کہ خیر التابعین ہیں، ایک ہوتا ہے عام تابعی، ایک ہوتا ہے تابعین کا سردار، اور وہ حضرت اویس قرنی جن کی شان باقاعدہ سرکار علیہ السلام کی زبان سے بیان ہوئی ہے، حضرت اویس قرنی کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صحابی کی خطا ایک طرف، یعنی ان کی نیکیاں بھی صحابی کی خطا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان کی ساری زندگی کی نیکیاں مجدد صاحب کہتے ہیں کسی ادنا سے صحابی کے نیند کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والا ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن صحابہ ایک لمحہ نیند کے اندر گزاریں، ان کا نیند کا وہ لمحہ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اس صحابی نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا۔ تو صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑی شان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان زبان رسالت مآب سے اور دیگر صحابہ کی زبان سے بھی بیان ہوئی۔ تو سب سے پہلا ارشاد تیرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں انہیں حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلند شان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور دعا سنیں، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا
ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت بنا دے، یعنی خود بھی ہدایت پہ رہے اور لوگوں کو ہدایت بھی دے اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی اس کو بنا دے۔ 3 دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے کی۔ اور پھر اگلی حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آقا علیہ السلام کو وضو کی حاجت ہوئی تو حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی پانی ہاتھ میں لے کے تیار کھڑے تھے۔ سرکار علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا، اے معاویہ، اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے مجھے یہ دعا دی میں اسی وقت سمجھ گیا تھا ایک نہ ایک دن اللہ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور آگے ایک دفعہ صحابہ کے درمیان کچھ معاملہ ہوا اور اس کا فیصلہ کرنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا، معاویہ کو بلاؤ، اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کرو، اپنی بات ان کے سامنے رکھو، بلا شبہ وہ قوی بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، یعنی وہ امانت دار بھی ہیں، وہ مضبوط بھی ہیں۔ اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ تم دونوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ یہ زبان رسالت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوئی۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں مجھے اس بات کی برابر آرزو رہی کہ اللہ عز و جل میری عمر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو لگا کر انہیں مزید لمبی عمر عطا فرما دے۔ ہمیں جو بندہ بڑا پسند آتا ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ میری عمر بھی اس کو لگا دے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، جنہیں قرآن ماں کہتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری آرزو رہی کہ اللہ میری عمر بھی حضرت امیر معاویہ کو لگا کے ان کی عمر کو اور زیادہ لمبا کر دے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم کیسر و کسرا اور ان کے روب و دبدبے کی بات کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس معاویہ موجود ہیں۔ یعنی کیسر بادشاہ تھا، کسرا بادشاہ تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں ان کے روب اور دبدبے کی بات ہے مسلمانوں تم کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس اسلام کا بادشاہ معاویہ جو موجود ہے، اس کا روب دیکھو، اس کا دبدبہ دیکھو۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم معاویہ کی امارت کو برا مت جانو۔ امارت سے مراد ہے امیر ہونا، یعنی رہنما ہونا، سربراہ ہونا، قائد ہونا۔ امیر معاویہ کی امارت کو برا مت جانو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو کھو دیا، اگر تم ان کو کھو دو گے تو تم دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے یوں جدا ہوں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے گرتا ہے، یعنی اس طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا امیر رہنا یہ بہت فائدہ مند بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بادشاہت اور سرداری کے لائق نہیں دیکھا، میں نے ان جیسا بادشاہ بننے کے لائق اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز تمہارے اس امیر یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے زیادہ سرکار کی نماز سے ملتی جلتی ہو۔ یعنی کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بندہ بالکل ان جیسی نماز پڑھتا تھا تو اس کا نام امیر معاویہ ہے، بالکل ان جیسی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد اس دروازے والے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو مبنی بر حق فیصلہ کرتے نہیں دیکھا، یعنی کسی کو بالکل حق کے اوپر قائم رہتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اور اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور سو گئے،
اور پھر جب حضور علیہ السلام اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے پر تبسم تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا ہے جو سمندری جہاز کے اوپر سوار تھے اور ایسے لگ رہے تھے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یعنی اس سے پہلے کسی اسلامی لشکر نے سمندر میں جا کے کوئی جنگ نہیں کی تھی، سرکار نے پہلی دفعہ خواب دیکھا کہ میری امت کے لوگ سمندر کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور مجاہدین ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے سمندری جہاز میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں انہیں دیکھ کے خواب کے اندر میں خوش ہو گیا۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان آپ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو انہی میں سے سمجھو، یعنی پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب ہوتی ہے، ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور آپ نے جب خواب سنائی تو حضرت ام حرام کہتی ہیں حضور دعا کریں میں بھی اس لشکر میں جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا سمجھو تم انہی کے اندر شامل ہو، تم انہی کے ساتھ ہو۔ تو پھر کیا ہوا، حضور پھر سو گئے، پھر اٹھے تو پھر ہنس رہے تھے، پھر مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، سرکار علیہ السلام نے پھر پہلے جیسی بات بتائی، میں نے پھر دعا کرنے کا کہا، حضور نے پھر فرمایا کہ تم سمجھو تم انہی کے ساتھ ہو۔ اور پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شادی کی اور وہ سمندری جہاز پر نکلے تو وہ بھی انہی کے ساتھ سمندری سفر پر نکلیں۔ پھر جب وہ جہاز سے نکلی تو سواری کے لیے انہیں ایک خچر پیش کیا گیا اور وہ اس پر سوار ہوئی تو خچر نے انہیں گرا دیا، جس کی وجہ سے آپ کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ لیکن اس سمندری جہاز کو سب سے پہلے جس بندے نے اسلام کے اندر پہلا بحری بیڑا ایجاد کیا اور جس کو خواب میں دیکھ کر سرکار علیہ السلام مسکرا پڑے تھے، حضور کے اس خواب کو تعبیر کے ساتھ جس بندے نے پہلی دفعہ اس خواب کو پورا کیا اسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام خواب میں انہیں دیکھ کر مسکرا پڑے تھے۔ اور اگلی حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، حضرت امیر معاویہ پیچھے تھے اور نبی پاک علیہ السلام آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ کا جو پیٹ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کمر کے ساتھ لگ رہا تھا، جس طرح ہم دو بندے بیٹھتے ہیں موٹر سائیکل پر تو پیچھے والے بندے کا پیٹ آگے والے کے ساتھ مس کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، کون سا حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ اس کو علم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے۔ یعنی سرکار ہر موقع پر ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پھر سرکار نے جنت میں بھی انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جانے کا باقاعدہ حدیث پاک میں بشارت دی۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ کی جو بہن تھی حضرت ام حبیبہ جو کہ مسلمانوں کی ماں ہیں اور آپ کا اصل نام رملہ ہے اور آپ کو ام حبیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ام المومنین ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی تو انہیں شرم محسوس ہوئی، یعنی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ آئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا تو شرم سے واپس پلٹ گئے کیونکہ ان کی بہن تھی، سرکار علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان کی بہن تھی۔ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا واپس آؤ واپس آؤ۔ جب وہ واپس آئے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جیسے ابھی میں اور تم اور ام حبیبہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جنت میں بھی ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم اسی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ بشارت جنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ میرے آقا اسلام نے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا، وہ 10 صحابہ جو کہ جنتی ہیں، سرکار علیہ السلام نے ان سب کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کر دیا۔ کیا حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا امتی ابو بکر ہے۔ جڑا ابو بکر نال پیار کر دے تو آپ کیا آکھو سبحان اللہ۔
اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ قائم عمر ہے، اور سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے، اور سب سے بڑا قاضی علی ہے، اور میرے حواری طلحہ اور زبیر ہیں، اور سعد جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہے۔ سعید بن زید رحمان کے پیارے بندوں میں سے ہے، عبد الرحمن بن عوف رحمان کے تاجروں میں سے ہے، ابو عبیدہ بن جراح اللہ اور اس کے رسول کا امین ہے۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ پورے ہو گئے، سرکار چاہتے تو ادھر چپ کر جاتے، لیکن میرے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے جسے نبی اپنا راز بتاتا ہے، اور میرا رازدار معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اور پھر فرمایا جو ان سب سے محبت کرتا ہے وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ زبان رسالت میں آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ اب آخر میں 2-3 اہم باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ معاذ اللہ لعن طعن کرتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل شام پر لعنت نہ کرو، بے شک وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی نے اپنا بھائی کہا ہے، کہتے ہیں ان پہ لعنت نہ کرو، بے شک وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہو گیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے معاملہ میں ہوا، اور اس پر بھی صحابہ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ اجتہاد تھا۔ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ ہم ہرگز نہیں کہتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں پورا جمعہ پڑھا کے میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میرے یہ پورے کے پورے بیان سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں۔ افضل تو کیا، برابر بھی نہیں ہیں، ہم برابر بھی نہیں مانتے۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، جنگیں لڑی، صدقات کیے، جہاد کیا، وہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں برابر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میرے نبی کے صحابی تو ہیں۔ ان سے جو نفرت کرتا ہے وہ ہرگز ایک سنی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر کیا لکھا، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 626 ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی پیر ہو اور وہ سید ہو، سید بھی ہو، پیر بھی ہو، لیکن گستاخ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو تو اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پیر بنانا جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کوئی تھوڑی ہلکی کر کے سزا بتائی؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے وہ دوزخ کے کتوں میں سے کتا ہے۔ انہوں بندہ بھی نہیں آکھا کہ دوزخی بندہ ہے، فرمایا دوزخ کے کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے۔